اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہنوں اور بھائیوں، آپ کا خوش آمدید ہے KNY چینل میں، جہاں ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے مسلم شریف کی احادیث بیان کرنے کا۔ آج کی ویڈیو میں 21 سے لے کر 30 تک احادیث بیان ہوں گی فیتھ یعنی کہ ایمان کی چیپٹر سے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن کی طرف حاکم بنا کر بھیجا تو فرمایا، تم اہلی کتاب یہود و نصارہ میں سے کچھ لوگوں سے ملو گے تو انہیں اس بات کی طرف بلانا کہ اس چیز کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں۔ اگر انہوں نے اس کو مان لیا تو انہیں بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ اگر انہوں نے اس کو مان لیا تو انہیں بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے، جو ان مالداروں سے لی جائے گی اور انہی کے فقیروں اور محتاجوں کو دی جائے گی۔ اگر وہ اس بات کو مان لیں تو ان کے عمدہ مال کو ہرگز نہ لینا، یعنی زکوٰۃ میں درمیانی جانور لینا، عمدہ دودھ والا اور موٹا تازہ جانور نہیں لینا، اور مظلوم کی بد دعا سے بچنا، کیونکہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ رضی اللہ تعالیٰ کو یمن بھیجا تو ان سے کہا، تم اہلی کتاب میں سے قوم کے پاس جاؤ گے، تم سب سے پہلے انہیں دعوت دینا کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں، اور یہ بھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور اگر انہوں نے اس کا اقرار کر لیا تو پھر ان کے علم میں یہ لائیں کہ اللہ تعالیٰ نے دن رات میں ان پر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ اگر وہ اسے تسلیم کر لیں تو پھر انہیں یہ بھی بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے، جو مالداروں سے لے کر غرباء و مساکین کو دی جائے گی۔ جب وہ یہ بھی مان لیں تو ان سے زکوٰۃ لیں، لیکن عمدہ اور نفیس مالوں کو زکوٰۃ میں لینے سے گریز کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے اور عرب کے لوگ جو کافر ہوئے تھے وہ کافر ہو گئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ تم ان لوگوں سے کیوں کر لڑو گے، حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مجھے لوگوں سے لڑنے کا حکم ہوا یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہیں۔ پھر جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس نے مجھ سے اپنے مال اور جان کو بچا لیا، مگر کسی کے حق کے بدلے یعنی کسی قصور کے بدلے جیسے زنا یا خون کرے تو پکڑا جائے گا، پھر اس کا حساب اللہ پر ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم میں تو لڑوں گا اس شخص سے جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا، اس لیے کہ زکوٰۃ مال کا حق ہے۔ اللہ کی قسم اگر وہ ایک اقال یعنی اونٹ کا گھٹنا باندھنے والی رسی روکیں گے جو رسول اللہ کو دیا کرتے تھے تو میں ان سے اس کے نہ دینے پر لڑوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ کی قسم پھر وہ کچھ نہ تھا مگر میں نے یقین کیا کہ اللہ جلالہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کا سینہ لڑائی کے لیے کھول دیا ہے، یعنی ان کے دل میں یہ بات ڈال دی ہے، تب میں نے جان لیا کہ یہی حق ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے لوگوں سے لڑنے کا حکم ہوا یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہے، پھر جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس نے مجھ سے اپنے مال و جان کو بچا لیا، مگر کسی حق کے بدلے یعنی کسی قصور کے بدلے جیسے زنا یا خون کرے تو پکڑا جائے گا اور ان کا حساب اللہ پر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے لوگوں سے لڑنے کا حکم ہوا ہے یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور مجھ پر ایمان لائیں اور اس پر جس کو میں لے کر آیا ہوں۔ جب وہ ایسا کریں گے تو انہوں نے مجھ سے اپنے مال و جان کو بچا لیا مگر کسی حق کے بدلے اور ان کا حساب اللہ پر ہے۔ حضرت جابر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے لوگوں سے لڑنے کا حکم ہوا ہے یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہیں، پھر انہوں نے لا الہ الا اللہ کہا تو مجھ سے اپنے مال و جان کو بچا لیا مگر کسی حق کے بدلے اور ان کا حساب اللہ پر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، یعنی آپ کو ان پر بطور داروغہ مقرر نہیں کیا گیا بلکہ آپ صرف لوگوں کو نصیحت کرنے والے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے لوگوں سے لڑنے کا حکم ہوا ہے یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز کو قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ جب وہ ایسا کریں گے تو انہوں نے مجھ سے اپنے مال و جان کو بچا لیا مگر کسی حق کے بدلے اور ان کا حساب اللہ پر ہے۔ حضرت ابو مالک اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا اور ان چیزوں کا انکار کیا جن سے اللہ کے علاوہ
پوجا کی جاتی ہے تو اس کا مال اور خون حرام ہو گیا اور اس کا حساب اللہ پر ہے۔ حضرت سعید بن مسیب اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا جب ابو طالب مرنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور وہاں ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے چچا جان، لا الہ الا اللہ کہہ دو، ایک کلمہ میں اللہ کے پاس اس کا گواہ رہوں گا۔ ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ بولے اے ابو طالب، کیا آپ عبد المطلب کا دین چھوڑتے ہو؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر یہی بات ان سے دہراتے ہیں، یعنی کلمہ توحید پڑھنے کے لیے ادھر ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ اپنی بات بکتے رہے۔ بالآخر ابو طالب نے یہ کہا میں عبد المطلب کے دین پر ہوں اور لا الہ الا اللہ کا انکار کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں تمہارے لیے اس وقت تک بخشش کی دعا کروں گا جب تک مجھے منع نہیں کیا جاتا۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ ما کان لنبی والذین آمنوا، آخر تک، یعنی نبی اور مسلمانوں کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے دعا کریں اگرچہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، جبکہ یہ معلوم ہو گیا وہ جہنمی ہے۔ سورہ توبہ آیت 113۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ابو طالب کے بارے میں یہ آیت نازل کی انک لا تہدی من احببت، یعنی آپ جس کو چاہیں راہ راست پر نہیں لا سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور وہ ان لوگوں کو جانتا ہے جن کی قسمت میں ہدایت ہے۔ سورہ القصص آیت 56۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے مرتے وقت کہا کہ لا الہ الا اللہ کہو، میں قیامت کے دن تمہارے لیے اس پر گواہ رہوں گا۔ انہوں نے انکار کیا، تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ انک لا تہدی من احببت، آخر تک، یعنی کہ جو ابھی ہم نے آپ سے بیان کی۔ امید ہے کہ یہ صحیح احادیث آپ نے سن لی ہوں گی۔ اس کو اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی صحیح احادیث سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ شکریہ۔